مدینہ منورہ میں موسم گرما کا گرم دن تھا۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری ایک مسند پر بیٹھے تھے۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک پرندے کے ساتھ پیار سے کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جابر بہت خوش تھے کیونکہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، انہیں 5ویں امام محمد باقر کو دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایک دن ایک اجنبی آدمی نے گلیوں میں پھرتے ہوئے پوچھنا شروع کر دیا، میں جابر کو کہاں سے تلاش کر سکتا ہوں؟ آخر میں انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے گھر کے باہر جناب جابر کو تلاش کر لیا۔ وہ جلدی جلدی ان کے پاس پہنچا اور سلام کیا، السلام علیکم۔ جابر نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور دیکھا کہ اجنبی شخص نے اپنی سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی بھاگ کر آ رہا ہو۔ پھر اس نے خود کو منظم کیا اور اسلام کے بارے میں بہت سے سوالات جابر سے پوچھے۔ جناب جابر نے بہت سے سوالات کا جواب دیا، اس علم کا استعمال کرتے ہوئے جو انہوں نے پیغمبر اسلام اور معصوم اماموں سے حاصل کیا تھا۔ اجنبی آدمی کے زیادہ تر سوالات آخری امام کے بارے میں تھے۔ متجسس شخص نے جناب جابر سے پوچھا، آخری امام کا نام المہدی کیوں ہے؟ جناب جابر نے چند لمحہ اس کے بارے میں سوچا، لیکن جواب دینے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اسی وقت امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور جابر اور اس شخص کی طرف آئے۔ انہوں نے فوراً امام کو پہچان لیا اور ان دونوں نے ان کو سلام کرنے میں پیشگی کی۔ وہ آدمی جانتا تھا کہ اس کا جواب حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، تو اس نے پوچھا، آخری امام کو المہدی کا لقب کیوں دیا جائے گا؟ امام سجاد نے جواب دیا، انہیں المہدی یعنی ہدایت کرنے والے کا نام اس لیے دیا جائے گا کہ جب امام غیبت میں ہوں گے تب بھی وہ ہدایت جاری رکھیں گے۔ اسی طرح جس طرح سورج سے روشنی ملتی ہے، چاہے وہ بادلوں کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ اس آدمی کو یہ جواب بہت دلچسپ معلوم ہوا۔ امام سجاد نے اپنا جواب جاری رکھا، وہ ہر مذہب کے لوگوں کو حق کی ہدایت کریں گے اور ان کی اپنی ہی کتابوں سے، یہودیوں کو تورات کے ذریعے سے، عیسائیوں کو انجیل کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سے۔ پراسرار شخص نے امام سجاد سے التجا کی، برائے مہربانی مجھے مزید بتائیے اے میرے امام۔ امام سجاد نے جواب کو جاری رکھا، دنیا کے تمام خزانے امام مہدی کے پاس ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ انہیں کس طرح استعمال کریں۔ وہ شخص امام مہدی کی محبت سے سرشار ہوا اور اس نے درخواست کی، میرا علم بہت محدود ہے، برائے مہربانی مجھے اپنے محبوب امام مہدی کے بارے میں مزید بتائیے، وہ سب بتائیے جو کچھ وہ کریں گے۔ امام سجاد نے اپنی بات کو مزید جاری رکھا، وہ لوگوں کو ایک دوسرے کا دوست بنانے میں مدد کریں گے، وہ لوگوں کو قتل و غارت اور چوری اور ظلم سے روک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے دنیا کی حکمرانی کرنے کی اجازت دے گا جیسا اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اس شخص نے حیرت انگیز طور پر امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا۔ جناب جابر بھی ان باتوں پر حیرت زدہ تھے جو وہ امام سجاد علیہ السلام سے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں سن رہے تھے۔ اجنبی شخص کو آخرکار اپنے سوالات کے جواب ملے اور امام سجاد کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور احترام سے امام کا ہاتھ چوما، اور اس نے جناب جابر کی مدد کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس شخص نے امام سجاد اور جناب جابر سے جانے کی اجازت مانگی اور شہر کی مصروف گلیوں میں غائب ہو گیا۔ جناب جابر نے اس کے بارے میں سوچا کہ امام نے آج ان کو کیا نیا سکھایا تھا۔ انہوں نے اس نئی معلومات کو جاننے کے حوالے سے بہت خوشی محسوس کی۔
جناب جابر ایک جگہ بیٹھ گئے اور امام سجاد کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ سالوں پہلے جناب جابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سوالات پوچھا کرتے تھے، اور اب وہ بہت شکر گزار تھے کہ وہ اپنی زندگی میں معصوم اماموں سے مل سکتے تھے اور رسول اللہ کے وصال کے بعد بھی ان سے بہت کچھ جان سکتے تھے۔ پورے مدینے میں کسی شخص کو جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرح 5 معصوم اماموں سے ملنے کا اعزاز حاصل نہیں ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے بہت سے خیالات جناب جابر کے دماغ میں آئے۔ وہ وہاں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کتنے خوش قسمت اور مبارک لوگ ہوں گے جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وقت میں موجود رہیں گے، اور وہ امام مہدی سے براہ راست ہدایت حاصل کریں گے، جو پوری دنیا میں عدل و انصاف اور امن لائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انہیں احساس ہوگا کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو امام مہدی کے دور کو درک کریں گے۔